بعض فضائل تو وہ ہے جو صرف علی کی خاصیت ہے، کسی اور صحابی کی نہیں۔ بعض فضیلت، اس میں ایک فضیلت میں بتا رہا ہوں جس میں علی کی اس فضیلت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عادت ہو گئی کہ رسول سے بڑے کثرت سے سوال کرتے تھے، تو بعض اوقات رسول اللہ کو جواب دینے میں دشواری ہوتی تھی۔ حضور کچھ بشری تقاضے کے اعتبار سے تھکاوٹ محسوس کرتے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ خاموش رہنا چاہتے لیکن کوئی صحابی آتا پوچھ لیتا۔ صحابہ آتے اور سرگوشی میں پوچھتے اللہ کے نبی ہمارا یہ سوال ہے آپ جواب دے دیں، تو رب تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرے محبوب سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو جب جمعے کا دن تھا، سرکار جمعے میں تشریف لائے تو بہت سارے صحابہ سوال سوچ کر آئے کہ آج ہم حضور سے یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت 12، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ پوچھنا چاہو تو پہلے اپنے سوال کرنے سے پہلے صدقہ دو، کچھ نذر پیش کر دو، کچھ صدقہ خیرات کرو، کچھ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت پاکیزہ ہے۔ جب یہ آیت آئی تو قرآن نے روک دیا کہ ہمارے محبوب کے سامنے جب تک کچھ رقم پیش نہیں کرو گے تاکہ ہمارا محبوب تمہاری لی ہوئی رقم سے غریبوں میں صدقہ کر دے، اس سے پہلے تم سوال نہیں کر سکتے۔ اب بڑے بڑے امیر و کبیر صحابہ اتفاق کی بات اس دن کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے جیب میں، نماز پڑھنے آ گئے، ویسی تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی اس طرح کا حکم آ سکتا ہے، ذہن میں سوال محفوظ تھے۔ کچھ غریب مسکین صحابی تھے جن کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، وہ بھی کچھ سوال سوچ کر آئے تھے کہ آج رسول اللہ سے ہم یہ بات پوچھیں گے۔ اب وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تو پیسہ دینا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، نذر پیش کرنی پڑیں گی، اور ہم تو غریب ہیں، نذر دے نہیں سکتے۔ اب بہت عجیب اتفاق تھا کہ وہ علی جن پر فاقے گزرتے تھے ان کے پاس 2 درہم تھے اس وقت۔ بعض روایت میں آگے 1 دینار تھا۔ درہم اور دینار میں فرق ہوتا ہے، درہم چاندی کے سکے کو بولتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں۔ بعض میں آگے 1 دینار 1 سونے کا سکہ تھا، بعض میں آیا 2 درہم تھے، ان کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور وہ 1 دینار رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، سرکار یہ میری طرف سے نظر ہے، یہ آپ صدقہ کر دے غریبوں۔ حضور میرے کچھ سوالات ہیں۔ علی پوچھو۔ 10 سوال پوچھے علی، 1 دینار کے عوض کتنے سوال پوچھے؟ 10 سوال۔ سوال سننا ہے آپ کو کہ آگے بڑھ جاؤں؟ سننا ہے نا، اور رسول کے جواب بھی سننا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے 10 سوالات ہیں اور یہ 1 دینار۔ کہا پوچھو علی۔ پہلا سوال پوچھا علی نے، وفا کیا ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فی البدی جواب دیا، توحید کی شہادت دینا وفا ہے، اللہ ایک ہے، یہ شہادت دینا ہی وفا ہے۔ دوسرا سوال، فساد کیا ہے؟ حالانکہ یہ سوال اور جواب پر گفتگو کرے تو اس پر ایک تقریر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ علی کے سوال اور رسول اللہ کے جواب، سوال کی اہمیت پر گفتگو کی جائے اور پھر حضور کے جواب پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ایک تقریر مکمل ہو سکتی ہے، لیکن صرف اب سوال و جواب کرنا ہے، سننا ہے۔ علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کفر اور شرک فساد ہے۔ تیسرا سوال عرض کیا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور قرآن حق ہے۔ چوتھا سوال کیا ہیلا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تدبیر ہیلا ہے۔ پانچواں سوال کیا حضور لوگوں پر کیا لازم ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت۔ چھٹا سوال کیا اللہ سے کیسے مانگے؟ ارشاد فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ۔ ساتواں سوال یا رسول اللہ سے ہم کیا مانگے؟ جواب آخرت کی کامیابی۔ آٹھواں سوال اے اللہ کے نبی بتائیے نجات کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا حلال کھاؤ اور ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ بولو گے برکتیں چلے جائیں گی، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ 9واں سوال یا رسول اللہ خوشی کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ 10واں سوال ہے اللہ کے نبی راحت کس میں ہے؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے اللہ کے دیدار میں۔ مولا علی بیٹھ گئے، بس بیٹھے فوراً اسی وقت دوسری آیت نازل ہوئی
ابھی پہلی آیت تھی کہ ہمارے نبی سے سوال کرو تو کچھ نذر دو، کچھ صدقہ دو. علی نے 10 سوال کیے اور جیسی مولا علی بیٹھے 12 میں کہا تھا صدقہ دو. آیت نمبر اب 13 اترتی ہے، رب فرماتا ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم. اللہ فرماتا ہے کیا تم اپنا سوال پوچھنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ وہ غریب مسکین صحابی کی طرح اشارہ ہے کہ تم ڈر گئے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، اب نبی سے ہم کیسے پوچھ پائیں گے؟ کیا اس بات سے خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم اپنے نبی سے کیسے سوال کریں گے؟ اور پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رجوع فرما لیا. اس آیت کو ہم نے منسوخ کر دیا. بس جیسی آیت منسوخ ہوئی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی بڑی محفل میں کھڑے ہوئے، خوشی کا اظہار تھا، خوش تھے، اور جوش میں آپ نے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ اس آیت پر کائنات میں نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ قیامت تک اب میرے بعد کوئی عمل کرے. یہ واحد ایسی ایک آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا. یہ وہ فضیلت ہے جو صرف علی کے لیے، باقی کسی کو یہ موقع ملا ہی نہیں. اس حدیث کو امام قرطبی نے لکھا ہے الجامع لاحکام القرآن جلد 20 صفحہ 323. امام نصفی نے اپنی تفسیر مدارک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 450. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر ابن کثیر جس کو کہا جاتا ہے جلد نمبر 8 صفحہ 50. امام جلال السیوطی نے در منصور میں لایا اس کو جلد 8 صفحہ 185. اور حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 978 پر لایا. تو اب یہاں پر ایک بار میں نے جلسے میں ایک جگہ بیان کیا تھا کہ بھئی آیت آئی منسوخ ہوئی، تو بہت سارے لوگ چونک گئے تھے کہ یار قرآن کی آیت کیسے منسوخ ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ قرآن کے بہت سارے علوم ہیں اور بہت قسم کی آیتیں ہیں اور بہت سارے اس کے معاملات ہیں. جیسے کہ قرآن میں آیت محکمات بھی ہے اور آیات متشابہات بھی ہے، آیت منسوخ بھی ہے، آیت ناسخ بھی ہے، حروف مقطعات بھی ہے. یہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں اور اس سے ایک مسئلہ بھی حل ہو جائیں گا. اگر یہ سمجھ لیے تو آج بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سب نہیں معلوم اصطلاحات تو جہالتیں چل رہی ہے ہمارے یہاں. آیت محکمات وہ ہے کہ جن کا حکم بھی معلوم، جو آیت سمجھ میں بھی آ رہی ہے، جس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جس کا حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ محکمات ہے، یہ سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور متشابہات وہ ہے کہ بعض متشابہات وہ ہے کہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ ایک کا تو معنی اور مراد بھی نہیں معلوم، اس کو ہم معنی اور مراد کو اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے وہ اللہ جانے. بہت سی آیتیں ہوگی جس کا معنی معلوم ہے لیکن وہ بے عینی اس طرح عقیدہ نہیں رکھا جائے گا. جیسے قرآن میں آیا ید اللہ، ید اللہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ کا ہاتھ، اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ پیروں سے پاک ہے. ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ثم استوى علی العرش. ہمارے علماء نے اس میں تعویلات کی. ید اللہ کے معنی لیے اللہ کی قدرت، وجہ اللہ سے مراد لی اللہ کی رحمت. تو یہ مرادیں لی گئی، اور جہاں مراد نہ لے سکے تو ہم نے وہاں پر یہ اختیار کیا خاموشی، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس کے حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ رسول بہتر جانتے. اور حروف مقطعات یہ ہے جیسے الف لام میم، الف لام را، یاسین، حامیم، صاد، قاف، نون. یہ جو حروف آئے مقطعات کہلاتے ہیں جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم. اور ناسخ و منسوخ یہ ہے کہ ایک حکم آیا پہلے، اللہ تعالیٰ نے امت پر، رسول کی امت پر نرمی چاہی، اس حکم کو ہٹا لیا، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا گیا، پہلا حکم منسوخ ہو گیا. جیسا کہ قرآن عظیم کے اندر آیا، پہلا ایک حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، پہلے تبلیغ کرنے سے روکا گیا. مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ابھی مکہ میں جب یہ ظلم کرتے ہیں ظالم ہیں، آپ ان کو زیادہ مت سمجھائیے، زیادہ ان کے ساتھ زبردستی مت کیجیے، ایک بار بتائیے، مانتے ٹھیک، نہیں مانتے تو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. لیکن مدینے میں آئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. آیت قرآن میں موجود ہے، حکم منسوخ ہے. آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے. اور اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو کہ جو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے.
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نرمی کے اعتبار سے کچھ حکموں کو پہلے نافذ کیا. جب دشواری ہوئی امت پر بندوں پر اللہ نے رحم کیا اور اپنے حبیب کی دعاؤں کے توفیل پہلے حکم کو ہٹا دیا, منسوخ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اوپر رحم کرتے ہوئے آیتوں کو منسوخ فرما دیتا ہے, تو اب میں ایک عقیدے کی بات بول رہا ہوں کہ کسی بھی مفتی ہو چاہے کوئی بھی مولوی ہو, اس کے بارے میں بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جو حکم بیان کر دیا وہ اٹل ہے. کوئی بھی مفتی کے فتوے پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا بھائی فلاں مفتی صاحب کا حکم غیر متبدل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اللہ رسول کی شان ہے کہ اللہ رسول کا ہی حکم غیر متبدل ہے, باقی کسی کا حکم غیر متبدل نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی صاحب, قرآن عظیم میں آئیے پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت 64 دیکھیے, اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. جو کچھ حکم ابھی موجود ہے اب یہ غیر متبدل ہے. جو کچھ منسوخ کرنا چاہا اللہ نے کر دیا. اب جو کچھ قرآن ہے وہ غیر متبدل ہے, جو احکام الہی ہے غیر متبدل ہے. کیوں؟ اب رسول اللہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں نہیں ہے, ظاہری نہیں ہے, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اب جو کچھ کل قرآن ہے اس کے احکامات غیر متبدل ہے, اور اللہ رسول کے احکامات جو غیر متبدل ہے اس کے سامنے کسی مفتی کا کوئی قول اور فتویٰ غیر متبدل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ہر کسی کے فتوے پر غور و فکر ہوں گا, بشرط ہے کہ علم سے چیلنج کیا جائے, علم سے علم کی بات کی جائے. پارہ نمبر 15 سورہ کہف ہے, آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ, اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کی باتیں جو غیر متبدل ہے. یہی وجہ ہے کہ کتنا ہی بڑا مفتی رہا ہو, ارے مجتہد رہا ہو اپنے وقت کا, مجتہد سب سے بڑا مقام ہوتا ہے علم کے اعتبار سے. مجتہد کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل. مجتہد بھی تو بھائی صاحب, مجتہد فی المذہب میں تو امام بخاری کا نمبر نہیں لگتا. امیر المومنین فی الحدیث ہے لیکن مجتہد فی المذہب میں نہیں ان کو شمار کیا گیا. امام مسلم کا نمبر نہیں لگتا. ان سے بھی بہت بلند و بالا شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی, امام مالک کی, امام شافعی کی, امام احمد ابن حنبل کی. مگر ایسے کئی فتاوے ہیں کہ جب انہوں نے فتوے دیے اور جب انہیں احساس ہوا کہ دلائل دینے میں کئی کمزوری ہے اور ان کو پختہ دلیلیں ملی, پختہ باتیں ملی, حدیثیں مل گئی, انہوں نے اپنے سینکڑوں فتووں سے رجوع کر لیا. بڑے بڑے اماموں نے رجوع کیا, امام اعظم نے رجوع کیا, امام مالک نے رجوع کیا, امام شافعی نے رجوع کیا, امام احمد ابن حنبل نے رجوع کیا. آج تک کسی عالم فقیہ, کسی مجتہد نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا حکم غیر متبدل ہے. اور یہی نہیں بلکہ آج بھی کتنا ہی بڑا مفتی ہو فتویٰ دیں گے, آخر میں کیا لکھتا ہے مفتی؟ کیا لکھتا ہے بھائی؟ واللہ اعلم ثم رسولہ اعلم. میں نے اپنے علم کے اعتبار سے یہ بیان کیا ہے, لیکن حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ. وَثُمَّ رَسُولُهُ عَلَمْ, اور اس کے بعد اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے. ہم نے اپنے علم کے اعتبار سے حکم بیان کیا, حقیقت تو وہ ہے. وجہ کیا ہے, یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کیا, اور قرآن کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کسی کی آخری انتہا نہیں ہے صاحب کہ میں بس ترم کھاؤں, میرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اب جو آج کسی شخصیت کو ایسا بنا دے کہ ان سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں, اس سے بڑے کوئی جاہل نہیں, پھر وہ جہالت بول رہے, علم نہیں بول رہی. آئیے قرآن عظیم پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 76, اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہیں بلند کرے, اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کوئی ایسا علم والا نہیں کہ جس کے اوپر کوئی دوسرا علم والا نہ ہو. اور یہ انتہا کہاں ختم ہوتی ہے؟ سارے علم والوں پر رسول اللہ, اور پھر رسول کے اوپر پروردگار, پروردگار کے اوپر پھر کوئی نہیں.